بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے پیارے بچے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کا طریقہ، نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ نماز آتی ہے ابھی، لیکن اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو آج ہم اچھے طریقے سے نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ نماز کو پڑھیں گے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس کے ارکان کیا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے نماز میں، یہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آتی ہے نیت۔ نیت کسی کوئی بھی عبادت ہو تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت۔ نماز سے پہلے اگر نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نماز دل کے ارادے کا نام بھی ہے، دل میں ارادہ کر لے ہم یہ نماز پڑھیں۔ مثال کے طور پہ عشاء کا وقت ہونے والا ہے، تو عشاء کی نماز جب پڑھیں گے تو یہی نیت کر لیں دل میں 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ تو ہم اگر زبان سے نیت کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ زبان سے نیت کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ مثال کے طور پہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں نا فرض کی، تو ہم نیت کریں گے، میں نیت کروں گا میں 4 رکعت نماز فرض، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے، اور اس طرح منہ خانہ کعبہ شریف اور وقت نماز عشاء، کیونکہ عشاء کا وقت ہے تو وقت نماز عشاء اگر امام کے پیچھے ہیں، امام کھڑا ہے اس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں تو امام کی بھی نیت کر لیں پیچھے اس امام کے، پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کرنی ہے، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کانوں تک ہم ہاتھ اٹھائیں گے، یہ دیکھیں یہ بالکل سیدھے ہوں، بالکل سیدھے کعبۃ اللہ کی طرف ہوں، تو پھر یہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ سیدھے کانوں کی لو تک لگائیں گے، کانوں کی لو ہے نا، نظر آ رہی سب کو؟ یہ کانوں کی لو تک ہاتھ لگانے سیدھے، سیدھے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کے ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا۔ جب اللہ اکبر کہہ لیں گے یہ گڈھا ہے، یہاں پر ہاتھ رکھیں گے، یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، یہ یہاں پر رکھ کے اس کو یہ گول دارہ بنا لیں گے ہاتھ کا، نظر آ رہا سب کو؟ یہ گول دارہ بنا کر پھر یہ جناب کا نام کے نیچے رکھ لیں، یہ 3 انگلیاں ہمارے بازو کے اوپر آ جائیں، سمجھ آ رہی سب کو؟ 3 انگلیاں بازو کے اوپر، آپ بھی رکھ لیں شاباش، رکھتے رکھتے شاباش، یہ ہاتھ یہ گڈھے کے اوپر رکھیں اور 3 انگلیاں جو ہے وہ بازو کے اوپر آ جائیں، یہ ناف کے نیچے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ناف کے نیچے ہم نے رکھنی ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے ثنا، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم، یہ پوری ثنا آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ تعوذ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی سورت پڑھ لیں یا چند آیات پڑھ کے آپ پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہے، آمین کے بعد پھر کوئی بھی سورت، سورۃ اخلاص پڑھ لے، سورۃ الکوثر پڑھ لے، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، پڑھ کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں، ان کو زور کے ساتھ یہ ہم گھٹنوں پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ گھٹنوں پہ رکھ کے ہم زور دیں گے اس طریقے سے، یہ ہمارے برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ زور دیں گے کدھر؟ گھٹنوں پہ زور دیں گے تو یہ ہمارا جسم بالکل برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب رکوع کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا کدھر ہے؟ دونوں پاؤں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دونوں پاؤں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری حالت بھی سیدھی ہے، تو ہم نے یہاں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار، 5 بار یا 7 بار، یہ پڑھ کے ہم سیدھا کھڑا ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر کیا پڑھنا ہے؟ ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ ربنا لک الحمد پڑھ کے پھر ہم نے سجدے میں چلا جانا۔ اب سجدے میں جانے کا طریقہ، بعض لوگ پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں پھر اپنے یہ رکھتے ہیں، گھٹنے رکھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم نے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، یہ گھٹنے پہلے رکھ لیے،
پھر ہاتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ناک رکھنا ہے، پھر ماتھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پیشانی، سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، ہاتھ بھی جو آئیں یہ جو ناک ہے، ناک کی نرم ہڈی اس کے برابر ہماری یہ انگلی ہے، یہ انگلی ہماری برابر ہے، تو یہ رکھ کے ہم نے پہلے ناک رکھنا ہے اس طریقے سے، ناک رکھ کے پھر پیشانی رکھنی، ماتھا رکھنا ہے، اور پھر ہم نے سجدے کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پھر پڑھ کے ہم نے بیٹھ جانا ہے، بیٹھنا ہے تو ہم نے یہ ہاتھ جو ہے نا یہ آگے نہیں رکھنے ہیں، بعض لوگ یہ آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسے آگے نہیں رکھنے، یہ ہاتھ پورے یہاں گھٹنوں تک، گھٹنوں کے برابر، ٹھیک ہے، بالکل یہاں برابر رکھ کے سب شاباش، ہاں ٹھیک ہے، یہ برابر رکھ لینے ہیں، ایک سجدہ ہمارا ہو گیا، اب دوسرے سجدے کے لیے وہی طریقہ ہے، ہم نے یہ پہلے ناک رکھنا ہے، پھر جو ہم نے پیشانی رکھنی ہے، رکھ کے پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پڑھ کے ہم نے پھر سیدھا کھڑا ہو جانا، کھڑے ہوتے وقت ہم نے ہاتھ رکھ کے نہیں اٹھنا، بعض لوگ جانا سجدے سے اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ نیچے ٹیک لگا کے پھر اٹھتے ہیں، تو ہاتھ سے ٹیک لگا کر ہم نے نہیں اٹھنا، سجدے سے اٹھتے وقت ہم نے سیدھا ہاتھ لگائے بغیر ہی سیدھا کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے، ایک رکعت ہماری مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت میں ہم نے نہ بسم اللہ پڑھنی ہے نہ ہی اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو وہ پڑھ لینی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے کوئی سی سورت پڑھ لینی ہے، سورت پڑھ کے ہم نے پھر وہی رکوع میں جانا ہے، رکوع کا طریقہ میں نے بتا دیا پہلے، یہاں پہ زور دیں گے، بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، اور سیدھا ہم نے پاؤں کے درمیان میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جب کھڑے ہو جائیں گے تو کیا پڑھنا ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ، اچھا نماز پڑھتے وقت ہم نے کدھر دیکھنا ہے، سیدھا سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ پہ ہم دیکھیں گے تو ہمارا جو نماز کی طرف توجہ ہے وہ بالکل پوری کی پوری ہوگی، اور پوری توجہ کے ساتھ ہم پوری نماز پڑھ لیں گے، تو رکوع کر لیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، پھر ہم نے سیدھا سجدے میں جانے کی وہی حالت کہ پہلے کیا رکھنے ہیں، گھٹنے، اور پھر ہاتھ، پھر ہم نے ٹھیک ہے، یہ رکھ کے اپنے 3 بار کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ کے پھر ہم نے پہلے ماتھا اٹھانا ہے، پھر ناک اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے رکھا کیا تھا ناک، پھر ماتھا رکھا تھا، پیشانی رکھی تھی، پھر پہلے جب اٹھانا سے پہلے پیشانی اٹھانی ہے، یہ ماتھا اٹھا کر پیشانی اٹھا کر پھر ناک اٹھانا ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں ہم جو بیٹھ جانا ہے، اور 2 سجدے کر کے پھر ہم نے التحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو پھر اکیلی التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھ کے پھر ہم نے کھڑا ہو جانا سیدھا، ٹھیک ہے، پھر بغیر تعوذ کے ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں، پھر یہ تیسری رکعت مکمل ہوگی، اور پھر اسی طرح چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل ہوگی، لیکن اگر 2 رکعت والی نماز ہے پھر ہم التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیم، اور تیسرے نمبر پہ ہم دعا پڑھیں گے، دعا پڑھ کے ہم سلام پھیر دیں گے، پہلے جب سلام پھیرنا ہے تو دائیں کرنے پر پہلے تو جو ہے وہ نظر جائے، سب سے پہلے جب سلام پھیرنا ہے تو ہمارا دائیں کندھے پر آئیں، اور پھر ساتھ بیٹھے ہیں ان کی بھی نیت کر لیں، میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ کو نماز کی سمجھ آ گئی ہوگی، کس کو سمجھ آ گئی ہے پوری نماز کی؟ شاباش، نماز سیکھیں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ، سیکھ کر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔